تعریف اللہ کے لیے، ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمارے لیے اسلام کو بطور دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نبی پسند کیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کا درود نازل ہو ان پر، ان کے آل و اصحاب پر، ان کے متبعین پر قیامت تک، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، مسلمانوں، میں خود کو اور آپ کو اللہ جل جلالہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا اور اسے بڑا بھاری اجر دے گا۔ امت مسلمہ، اللہ تعالی سے راضی ہونا اس کے اولیاء کے مقامات میں سے عظیم مقام اور ایسا بلند مرتبہ ہے جس کو نوازش اور احسان والے اللہ کے توفیق یافتہ بندے پاتے ہیں، اور اس کا مطلب بندے کی وہ رضامندی ہے جس سے وہ اس چیز پر عمل کرے جس کا حکم دیا گیا ہے، اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس سے رک جائے اور اپنی خوشحالی اور تنگحالی کو تسلیم کر لے۔ فضیل بن عیاض سے پوچھا گیا اللہ سے راضی ہونے والا کون ہے، تو انہوں نے جواب دیا ایسا شخص جو اپنا پسند کرے کہ وہ اس مقام کے علاوہ دوسرے مقام پر ہو جس پر اللہ نے اسے رکھا ہے، اور وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کے لیے وہی پسند کرتا ہے جس میں اس کی بھلائی ہوتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے ممکن ہے تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ جزا عمل کی جنس سے ہے، جو اللہ سے راضی ہوا اللہ اس سے راضی ہوا۔ اللہ کا اپنے بندے سے خوش ہونا بندے کے لیے جنت اور اس کی نعمت سے زیادہ عظیم ہے۔ صحیحین میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی اہل جنت سے کہے گا اے اہل جنت، اہل جنت جواب دیں گے اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں۔ اللہ پوچھے گا کیا تم راضی ہو؟ اہل جنت کہیں گے ہم کیوں راضی نہ ہو، جبکہ آپ نے ہمیں وہ عطا کیا ہے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں کیا۔ اللہ فرمائے گا میں تم کو اس سے بھی افضل عطا کروں گا۔ اہل جنت کہیں گے اے رب اس سے افضل کون سی چیز ہے؟ اللہ فرمائے گا تمہارے لیے ہم نے اپنی خوشنودی کو واجب کر دیا ہے، اس کے بعد ہم تم سے کبھی ناراض نہ ہوں گے۔ اے لوگو، جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی سیرت میں غور کرے گا وہ پائے گا کہ اللہ جل جلالہ کی رضا جوئی ان کی پوری زندگی کا دار و مدار رہی۔ یہ اللہ سے بات کرنے والے موسیٰ علیہ السلام ہیں جو اللہ کی خوشنودی کے لیے تیزی سے جاتے ہیں اور کہتے ہیں تیری طرف جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو جائے۔ اور یہ سلیمان علیہ السلام ہیں جو اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ایسے نیک عمل کے ذریعے اس کو پکارتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں، اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے، اب اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ یہ زکریا علیہ السلام ہے جو اپنے رب سے نیک اور مطیع اولاد کی دعا کرتے ہیں۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، پس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو، اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جانشی، اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے۔
جہاں تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو وہ لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ راضی تھے اور اللہ ان سے سب سے زیادہ راضی تھا اور وہ اللہ کی رضا کے سب سے زیادہ طلبگار تھے اور یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل میں واضح تھی، باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمال رضا پر فائز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کی دعا کرتے رہتے تھے۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہے کہ ایک رات میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پہ نہیں پایا، میں نے آپ کو تلاش کیا، میرا ہاتھ آپ کے دونوں پاؤں کے تلوے سے ٹکرایا جبکہ آپ سجدے کی حالت میں تھے اور آپ کے دونوں قدم کھڑے تھے اور یہ دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ میں تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضگی سے اور تیری عافیت و درگزر کے ذریعے تیری سزا سے پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری تعریف میرے بس سے باہر ہے، تو ایسا ہے جیسا تو نے اپنی توصیف خود کی ہے۔ سنن نسائی میں سعید بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، قضا کے بعد میں تیری رضا چاہتا ہوں، موت کے بعد خوشحال زندگی کا طلبگار ہوں، میں تیرے چہرے کے دیدار کی لذت اور تیری لقاء کے شوق کو مانگتا ہوں، کسی نقصان پہنچانے والی مصیبت اور گمراہ کرنے والے فتنے کے بغیر، اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے مزین فرما اور ہمیں ہدایت یافتہ رہنما بنا۔ ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو راضی کرنے والی بات ہی کہتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ نے لوگوں میں سب سے محبوب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وارضاہا، اپنے بیٹے بیٹیوں اور اپنی چچا اللہ کے شیر حضرت حمزہ اور بہت سارے صحابہ کرام کو کھویا تب بھی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم بیمار ہوئے تو انس کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم کو دیکھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانکنی کی حالت میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہہ پڑی، آپ نے فرمایا آنکھ بہہ رہی ہے اور دل مغموم ہے لیکن میں رب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہہ پڑی، آپ فرما رہے ہیں آنکھ بہہ رہی ہے اور دل مغموم ہے لیکن میں رب کو راضی کرنے والی بات ہی کہوں گا، اللہ کی قسم اے ابراہیم ہم تمہاری وجہ سے مغموم ہیں، اللہ کی قسم اے ابراہیم ہم تمہاری وجہ سے مغموم ہے۔ اللہ جس کا جلال عظیم ہے اور جس کے اسماء مقدس ہیں، اس کی خوشنودی سے بڑھ کر کوئی چیز نہ محبوب ہے نہ معزز اور نہ بڑی۔ اللہ ہی کی رضا ہی کے لیے متقیوں کی آنکھیں اشکبار ہوئیں اور نیک لوگوں کے دل کانپے۔ اللہ کی رضا خریدنے کے لیے ان لوگوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربانی کرنے والا ہے۔ ان کا عقیدہ ولا و برا یعنی دوستی و دشمنی اللہ کی خاطر تھا، وہ اپنی رکوع و سجود کے ذریعے اللہ کی رضا چاہتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع سجود اور سجدے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا عظیم مقام ہے، اللہ نے ایسے شخص کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، جو اللہ سے بحیثیت رب، اسلام سے بحیثیت دین اور محمد سے بحیثیت نبی راضی ہوا، اس کے لیے جنت ثابت ہو گئی۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے، امام احمد کی مسند میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی ایسا مومن بندہ نہیں جو صبح و شام کے وقت 3 بار یہ کہے کہ میں اللہ سے بحیثیت رب، اسلام سے بحیثیت دین اور محمد سے بحیثیت نبی راضی ہوا، مگر اللہ کے اوپر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ اسے خوش کر دے۔ جہاں تک دنیا کی بات ہے تو اس کے ذریعے مسلمان ایمان کی چاشنی، خوشی اور اطمینان کو پاتا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو اللہ سے بحیثیت رب، اسلام سے بحیثیت دین اور محمد سے بحیثیت نبی راضی ہوا، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ اے اللہ کے بندو، جو اللہ سے بحیثیت رب راضی ہوا، اس نے اس کی اطاعت میں چاشنی اور اس کی معصیتی سے دوری کی لذت پالی۔
جو اسلام سے بحیثیت دین راضی ہوا اس نے شریعت کی اتباع اور اس کے احکام کے مطابق عمل میں خوشی پالی، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحیثیت رسول راضی ہوا تو سنت کی پیروی اور آپ کے طریقے کی پابندی میں اسے انشراح حاصل ہوا۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ قدس اللہ روحہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب تم اپنے دل میں کسی کام کی لذت اور انشراح کو نہ پاؤ تو اس عمل کو متہم کرو، اس لیے کہ بلا شبہ اللہ تعالی شکور قدرداں ہے، یعنی یہ ضروری ہے کہ وہ عمل کرنے والے کو اس کے عمل پر دنیا میں اس چاشنی سے سرفراز کرے جسے عمل کرنے والا اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ اسی طرح ضروری ہے کہ قوت انشراح اور آنکھ کی ٹھنڈک سے نوازے۔ تو جب کبھی بندہ ایسا نہ پائے تو سمجھ لے کہ اس کا عمل خالص نہیں ہے۔ ابن قیم کی بات ختم ہوئی۔ اللہ کا فرمان ہے، اے ایماندار مردوں اور عورتوں سے اللہ نے ان جنتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان صاف ستھرے پاکیزہ محلات کا جو ان ہمیشگی والی جنتوں میں ہے، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ یہی زبردست کامیابی ہے۔ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن عظیم میں برکت دے اور آپ کو اس کی آیات اور ذکر حکیم سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے ہر گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہر طرح کی تعریف بار بار اللہ کے لیے ہے، ہر طرح کا شکر اللہ کے لیے ہے بار بار۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کا درود نازل ہو ان پر، ان کے آل و اصحاب پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، مومنوں کی جماعت، بلا شبہ اللہ کی رضامندی سے سرفراز ہونا سب سے بلند اور عظیم مقصد اور سب سے عرفہ و اکمل مطلوب ہے۔ یہ وہ آرزو ہے جو مومنوں کے دلوں پہ چھائی رہی ہے، اور یہ اللہ کی رضا کو قریب کرتی ہے، اور یہ اللہ کے توحید میں سے ہے، اور اس کے سنت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری 3 چیزوں کو پسند اور 3 چیزوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ تم سے راضی ہوتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو، اور جن چیز کو ناپسند کرتا ہے وہ قیل و قال، کثرت سوال اور مال کی بربادی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دنیا کو چھوڑا اس حال میں کہ اللہ وحدہ لا شریک کو ایک مانا، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کیا، تو اس نے دنیا کو اس حال میں چھوڑا کہ اللہ اس سے راضی رہا۔ اس حدیث کو حاکم نے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ جہاں تک اللہ کے ذکر کی بات ہے تو یہ اللہ کو سب سے زیادہ راضی کرنے والے اعمال میں سے ہے۔ ذکر کرنے والا اپنے دل میں خوشی اور اپنے نفس میں اطمینان و رضا پاتا ہے، ہر چند کے اس کے اوپر غم و اندوہ کتنا ہی ٹوٹ پڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو فرمایا، پس ان کی باتوں پر صبر کیجئے اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتے رہیے، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، رات کے مختلف وقتوں میں بھی اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح کرتے رہیے، بہت ممکن ہے کہ تو راضی ہو جائے۔ سنن ابن ماجہ میں ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے سب سے اچھے، تمہارے رب کے نزدیک سب سے پسندیدہ اور مرتبے میں سب سے بلند اور تمہارے لیے چاندی اور سونے کے دیے جانے سے بہتر اعمال اور یہ کہ تم اپنے دشمن سے ملو تو تم ان کی گردن مارو اور وہ تمہاری گردنیں مارے، تو ان تمام سے بہتر عمل کی خبر نہ دوں؟ انہوں نے کہا کہ وہ کیا ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر۔ بندے سے اللہ کی رضا کو واجب کرنے والے اعمال میں سے نماز کی حفاظت اور اپنے اہل کو اس کا حکم دینا ہے۔ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اس کتاب میں اسماعیل کا واقعہ بھی بیان کیجئے، وہ بڑا ہی واقعے کا سچا تھا اور تھا بھی رسول اور نبی۔ وہ اپنے گھر والوں کو برابر نماز اور
زکات کا حکم دیتا تھا اور تھا بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول۔ اچھے برتاؤ اور شائستہ بات کا دلوں میں بھاری اثر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے کرنے والوں کے لیے قیامت تک اپنی رضا لکھ دیتا ہے۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اللہ کی رضا کی کوئی بات بولتا ہے جبکہ گمان بھی نہیں کرتا کہ وہاں تک پہنچ جائے گی جہاں تک پہنچی ہے، اللہ اس کے ذریعے اس کے لیے اپنی ملاقات کے دن تک اپنی رضا لکھ دیتا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بلا شبہ لوگوں میں تمہارے بہتر سلوک اور اچھی بات کے سب سے زیادہ مستحق وہ ہیں تمہارے بہتر سلوک اور اچھے بات کے سب سے زیادہ مستحق وہ ہیں جو کائنات میں تمہارے وجود کے سبب ہیں۔ اللہ کی رضا کا سب سے مختصر بلکہ سب سے عظیم، پروقار اور سب سے خوبصورت راستہ والدین کی رضامندی ہے۔ کوئی مسلمان اس عظیم دروازے کو کیسے بھلا سکتا ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی رضامندی کو اللہ کی رضا سے جوڑا ہے۔ سنن ترمذی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی خوشنودی والد کی خوشنودی اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ بندوں پر اللہ کے فضل و احسان میں سے یہ ہے کہ اس نے آسان ترین عبادتوں میں اپنی رضا کا حصول رکھا ہے۔ جو اللہ کی حمد بیان کرے اور نعمتوں پر اس کی شکر گزاری کرے وہ نعمتوں سے نوازنے والے اللہ کی رضا پائے گا۔ صحیح مسلم میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے کہ وہ ایک لقمہ کھائے اور اس پر اس کی حمد بیان کرے، یا ایک گھونٹ پیے کہ وہ ایک لقمہ کھائے اور اس پر اس کی حمد بیان کرے، یا ایک گھونٹ پیے اور اس پر اس کی حمد بیان کرے۔ اللہ اکبر، آسان عمل اور بڑا بدلہ۔ ان تمام کا جامع اللہ جل جلالہ پر ایمان، اس کے لیے جان دینا اور اس کے دین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و مدد ہے۔ یقین اللہ تعالی مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت تلے تجھ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں میں جو تھا اسے اس نے معلوم کر لیا اور ان پر اطمینان نازل فرما دیا اور انہیں قریب کی فتح عنایت فرمائی۔ اے اللہ کے بندو، درد و سلام بھیجو ہدایت کے رسول پر، جیسا کہ تم کو اللہ نے اپنی کتاب میں اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ محمد، آپ کی بیویوں اور ذریت پر ایسے ہی رحمت نازل کر جیسے تم نے ابراہیم کی آل و اولاد پر رحمت نازل کی۔ اے اللہ محمد، آپ کی بیویوں اور ذریت پر ایسے ہی برکت نازل کر جیسے تم نے ابراہیم کی آل و اولاد پر برکت نازل کی۔ بے شک بلا شبہ تو قابل تعریف اور قابل تعظیم ہے۔ اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو رسوا کر۔ اے اللہ، تو اپنے اور دین کے دشمنوں کو تباہ کر۔ اے اللہ، اس ملک کو اور بقیہ تمام مسلمانوں کے ملکوں کو امن و اطمینان والا بنا دے۔ اے اللہ، ہم تم سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور اس قول و عمل کا سوال کرتے ہیں جو جنت سے قریب کرنے والے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے لیے اس دین کو درست کر جس میں ہمارے معاملے کی عصمت ہے۔ اے اللہ، ہماری اس دنیا کی اصلاح فرما جس میں ہماری زندگی ہے۔ اے اللہ، ہماری اس آخرت کی اصلاح فرما جو ہمارا ٹھکانہ ہے۔ ہماری زندگی کو ہر بھلائی میں اضافے کا ذریعہ بنا اور موت کو ہمارے لیے ہر بنائی سے راحت کا اے رب العالمین۔ اے اللہ، ہم تیری نعمت کے زوال، تیری عافیت کے ختم ہونے، تیرے یکایک انتقام اور تیری ہر طرح کی ناراضگی سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے اوپر اپنی برکتیں، رحمت، فضل اور رزق گشادہ کر دیجیے اپنی رحمت سے یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، ہمارے حکمران اور ولی امر کو اس کی توفیق دیجیے جو آپ چاہتے ہیں اور پسند کرتے ہیں۔ اے اللہ، آپ انہیں اپنی ہدایت کی توفیق دیجیے اور ان کا ہر کام آپ کی رضامندی کے لیے ہو۔ اے اللہ، ان کو اور ان کے نائبین کو ہر طرح کی بھلائی کی توفیق دیجیے اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ، مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو اپنی کتاب کے مطابق عمل کرنے اور شریعت کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق دیجیے ارحم الراحمین۔ اے اللہ، جو ہمارے اور ہمارے ملک اور مسلمانوں کے ملکوں کے تئیں برائی چاہتے ہیں اس کی تدبیر کو اس کی تباہی بنا دیجیے اے طاقتور غلبہ والے۔ اے اللہ، غمگین مسلمانوں کے غم کو دور کیجیے، پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو ختم کیجیے، قرض داروں کے قرض کو ادا کیجیے اے ارحم الراحمین۔
ऐ अरहमुर राहिमीन, अल्लाह परेशान लोगों की परेशानियों को दूर फरमा और मुसीबत ज़दा की मुसीबतों को दूर फरमा। अल्लाह हमारे मरीजों को शिफा अता फरमाइए। अल्लाह तू ही परवरदिगार है, तेरे अलावा कोई माबूद नहीं। अल्लाह तू गनी है और हम फुकरा हैं। अल्लाह हम पर बारिश नाजिल फरमा और हमें मायूस न कर। अल्लाह हम पर बारिश नाजिल फरमा। अल्लाह हम पर बारिश नाजिल फरमा। अल्लाह हम पे बरहमत की बारिश नाजिल फरमा, अजाब की नहीं, मुसीबत की नहीं, तबाही की नहीं और न गर्काबी की। ए हमारे परवरदिगार, हमें बख्श दे और हमें उन भाइयों को भी जो हमसे पहले ईमान ला चुके हैं और ईमानदारों की तरफ से हमारे दिल में कीना न डाल। ए हमारे रब, बेशक तू शफ़क़त व मेहरबानी करने वाला है। अल्लाह ताला अदल का, भलाई का और खराबतदारों को देने का हुक्म देता है और बेहयाई के कामों ना शाइस्ता हरकतों और जुल्म व ज़्यादती से रोकता है। वो खुद तुम्हें नसीहत कर रहा है कि तुम नसीहत हासिल करो। लोगों, तुम बुलंद व अजीम अल्लाह को याद करो, वो तुम्हें याद करेगा। उसकी नेमतों पर शुक्रगुजारी करो, तुम्हें मजीद नवाजेगा। अल्लाह का जिक्र ही सबसे बड़ा है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर अअदाअक अअदाअद्दीन واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقه ونائبيه لكل خير يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وبلادنا وبلاد المسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا. اللهم أيدهم بتأييدك واحفظهم بحفظك. اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم وردهم سالمين غالمين منتصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.